آگے دیکھیے قرآن کہہ رہے ہیں کہ صاحب فتوح کا مقالہ، کہہ رہے کہ صاحب فتوح لکھتے ہیں کہ عمر بن سعید العاص نے مدینہ سے امام کو یہ خط لکھا، اما بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق جانا چاہتے ہیں، اس ارادے سے بعد آ جائیں، یہ قرین مصلحت نہیں، کیونکہ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں لوگوں نے قتل کر دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ آپ سے بھی ایسا سلوک نہ کیا جائے، اس لیے صرف خط نہیں لکھا بلکہ اپنے بھائی یحییٰ کو ساتھ بھیجا ہے، اس کے ساتھ آ جائیں، مدینہ آ جائیں، تاکہ آپ اور اہل بیت امان میں رہیں اور ہم آپ سے نیکی اور احسان کر سکیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں لکھا، اما بعد جو شخص لوگوں کو عبادت خدا اور سنت محمد مصطفیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں، آپ کی مہربانی کے امان و احسان کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ جان لو کہ بہترین امان و احسان خدا کی امان و احسان ہے، جو شخص خوف خدا نہ رکھتا ہو تو وہ دنیا اور آخرت میں امان نہ پائے گا، میں تجھ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ ایسا کام کرو جو رضائے خداوندی کا باعث ہو، خدا تجھے جزائے خیر دے۔ اسی اثنا میں یزید کی طرف سے اہل مدینہ کو ایک منظوم خط آیا جس پر ہر قسم کی بات لکھی تھی، امام حسین علیہ السلام کا اچھے لفظوں سے ذکر کیا گیا تھا اور اپنے رشتہ داری کا بھی اس میں اشارہ تھا، بلکہ خامس آل ابا کے فضائل، اخلاق و صفات عظیمہ کا تذکرہ بھی تھا، اس میں جنگ کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے اور امام حسین علیہ السلام کی موافقت کی تائید کی گئی تھی۔ حضرت اہل مدینہ نے یہ خط پڑھا تو یہ خط ایک معتمد شخص کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو بھیجا، جو ہی وہ خط امام حسین علیہ السلام کے سامنے آیا تو یزید کے اشارے کے جواب میں قرآن کی آیت مبارکہ لکھ کے بھیجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِیئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِیءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو ان کو کہہ دو کہ میرے عمل میرے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم میرے سے بری ذمہ، میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔